کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, وومن امپاورمنٹ کے تعلق سے سوال ہے کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے اسپیشلی ریموٹ ایریاز میں جہاں لٹریسی ریشو بہت کم ہوتا ہے, تو وہاں پہ کون سی سوشل ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہے, اور ایسی جگہوں پہ ریلیجیس پلیسز کا, چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کے ہو, کیا یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, چاہے انڈیویجولی یا جوائنٹ وینچرس؟ دیکھیے سوال ہے ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. مطلب عورتوں کو خود کفیل بنانے کے لیے, اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے, جس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا ہم یہ دعوت دے رہے کہ پھر وہ مردوں کو اپنے سے نیچا سمجھے اور مردوں کی ضرورت ہی نہ سمجھے. سمجھے, ویسا نہیں, اس سینس میں نہیں, لیکن اس سینس میں کہ عورت کو بھی جیسے ایک مرد کو خود کفیل ہونا چاہیے, عورت بھی اس کے لیے کوشش کر سکتی ہے. اور صحابیات میں سے کئی صحابیات کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے جو الحمدللہ اتنی خود کفیل تھی کہ ان کے شوہر غریب تھے اور وہ مالدار تھی. شوہر اتنے غریب تھے کہ سوال پوچھنے آ گئی کہ اللہ کے رسول کیا اپنے شوہر کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم زکوٰۃ دے سکتی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی تھی اور امت کی ماں ہے, یاد رکھیے, خدیجہ زنہا, یہ ایک بزنس وومن تھی, ان کی تجارت تھی, انٹرنیشنل ٹریڈ تھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کے تجارت کرتے تھے. پہلے ان کی تجارت کرتے رہے, پارٹنرشپ بیسس پہ نہیں, پرسنٹیج بیسس پر. اس کے بعد طے ہوا کہ پارٹنرشپ بیسس پر, پھر آپ نے نکاح کر لیا تو آپ نے پوری تجارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہینڈ اوور کر دی, اور اس کی انکم وغیرہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے اور بیویوں وغیرہ کے لیے اخراجات وغیرہ رکھا کر. یہ سینس میں امپاور کرنے کی بات. اور امپاور کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے, سوائے اس کی اولاد پیدا کرنا ہے تو میرے کو تم کو تمہاری ضرورت نہیں, تو تم تو میری لائف میں ہی نہیں, یہ سینس میں نہیں. اور سیم اپلیکیبل ہے مرد کے لیے بھی کہ وہ نہ سمجھے کہ مجھے بیوی کی ضرورت صرف اس کے لیے فلاں, ایسا نہیں. دونوں کو اللہ نے بنایا. اسلامی کے لیے یاد رکھیے ہمارا یہ ماننا ہے دونوں مل کر سماج کو چلا سکتے ہیں. دونوں کمپٹیٹر نہیں ہے سماج کے اندر, دونوں ایسے پارٹنرس ہیں جن کو کوآرڈینیشن سے مل کر جو ہے سماج کو چلانا ہے. میاں بیوی ہو تو ایک گھر ہو گیا, اور عورتیں اور مرد ہو گئے تو پورا سماج ہو گیا. ان کو مل کر چلانا ہے. اسلام میں عورت اور مرد کمپٹیٹر نہیں یاد رکھیے. ویسٹ میں جس طرح سے چل رہا, ان کو موقع ملا تو انہوں ان پہ حاوی ہو جا رہے ہیں, ان کو موقع ملا تو انہوں ان پہ حاوی ہو جا رہے ہیں. تو ویسا نہیں, دونوں کو مل کر کام کرنا ہے. تو لہٰذا ویمن امپاورمنٹ کے لیے یاد رکھیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کہ ہماری مائیں, بیٹیاں, بہنیں انڈیپینڈنٹ ہو اور خود کفیل ہو, خود اعتمادی کے ساتھ کام کرے, تو آپ ان کو سکھائیے. اگر تعلیم یافتہ علاقہ نہیں ہے تو تعلیم دیجیے, تعلیم ہے تو ان کے اندر روزگار کے لیے کچھ اسکلز پیدا کیجیے. اسکلس اگر ہے تو اسکلس کو انہانس بڑھانے کے لیے کچھ کیجیے. اگر وہ ہے تو پھر اسکل کے ذریعے بینیفٹ کیسے ہو سکتا ہے ان کو مانیٹریلی اور سماج کو وہ کرنے کی کوشش کیجیے, اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ آگے بڑھ کر اور کیا کر سکتی ہے سماج کے لیے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, چاہے اربن ایریا میں ہو چاہے رورل ایریا میں ہو. اور مساجد اور ریلیجیس پلیسز کا اس میں سب سے بڑا رول ہو سکتا ہے, چونکہ ہر جگہ مساجد ہوتے ہیں اور ریلیجیس پلیسز جس میں مندر وغیرہ گرودوارے چرچ ہوتے ہیں. اگر یہاں سے ایکٹیویٹی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں عورتوں کے لیے, مستقبل کے لیے, ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے, ایجوکیشنلی, اسپرچولی, اور جس کو کہیں ہر اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک مسلم کمیونٹی کے لیے تو مساجد ہوتی ہیں, ہر جگہ مسجدیں ہوتی ہے, یاد رکھیے. اور مسجدیں ایک ایسا مرکز ہمارا ہونا چاہیے, یاد رکھیے, جو ہر چیز کا مرکز ہو. بڑی افسوس کی بات ہے ہماری مسجدیں صرف ایک مخصوص چیز کا مرکز ہے ہمارے لیے. اور کیا معلوم آپ کو, یا تو نماز, یا تو جماعتی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا مرکز ہے, اور تیسرا پیشاب کے لیے مرکز بنا ہوا ہے ہمارا, طہارت خانے کے لیے ہم آ جاتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہی میں نے دیکھا نماز چل رہی ہے اور طہارت کر کے آتے خالی, مطلب ان کے لیے مسجد کا صرف بینیفٹ طہارت خانہ ہے. تو ویسا نہیں, ہم لوگ اپنی مساجد کو ایسے بنائیں کہ وہاں کے مرد, وہاں کی عورتیں, وہاں کے بچے مسجد سے اٹریکٹ ہو. مطلب وہ ایک ایسا اٹریکشن پوائنٹ ہو کہ لوگ وہاں جائے, بار بار جائے, اور وہ ان کے لیے ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں نجات کا, جیسے مسجد نبوی تھی. اور آج تک کی مساجد ہے جو دوسرے گلف کنٹریز میں چلتی ہیں. یہ بڑا ہی بھیانک معاملہ ہے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کا, کہ ہم نے فتنے کے نام پہ عورتوں کو مسجد سے آنے سے ہی روک دیا سیدھا. لیکن فتنے کے نام پر درگاہوں سے نہیں روکا, فتنے کے نام پہ تھیٹر مال سے نہیں روکا, فتنے کے نام پر جو ان کو بازاروں میں جانے سے نہیں روکا, فتنے کے نام پہ کالج اسکول جانے سے کبھی نہیں روکا, فتنے کے نام پہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے جاب کرنے سے نہیں روکا, فتنے کے نام پہ ڈیلی کمیٹ کر کے 100 کلومیٹر ٹریول کر کے جاب کرنے سے نہیں روکا, لیکن مسجد آنے سے روک دیا. تو جو مرکز تھا ہمارے اسپرچول اور ورلڈلی لائف کا, وہ ہم نے بند کر دیا ان کے لیے, اور باقی سارے دروازے ہم نے ان کے لیے کھول دیے. تو بہرحال میں کہوں گا جو ان کا حق تھا ان کو حق دیا جائے, دین اور شریعت نے جو ان کو رائٹس دیے وہ رائٹس دیے جائے. اور یاد رکھیے ہمارے مساجد کو مرکز بنا لیا جائے, ہمارے مرد, ہمارے عورتیں, ہمارے بچے اٹریکٹ رہے, دین اور دنیا کے تمام فائدے ان کو یہیں سے حاصل ہو, اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی باتیں یہیں سے وہ سیکھے, اور اس کے بعد اپنی دنیا بھی سوار یہاں جا کر, اور آخرت بھی سوار. مرکز بن جاتا, مطلب بالکل ایسا ہوتا ہے نا. آج کل ہمارے مراکز کیا بنے ہوئے ہیں آپ کو, اسکول ہے, کالجز ہیں,
بازار ہے, پروگرامس ہے, شادی کا پروگرام, تقریبیں جو ہوتی ہیں نا, ولیمے کا پروگرام یہ ہے, تو دیکھیے مرکز بنے, مطلب اس کے لیے مہینوں سے تیاری ہوتی ہے. ویسے مساجد ہمارے سینٹر بن جائے کہ اس میں جانے کی, اس میں آنے کی, اس کے ذریعے کام کرنے کی, اس کے ذریعے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ تڑپے اور وہ کریں. تو یہ ہونا چاہیے. بہرحال یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جہاں فتنہ ہے تو وہاں ایک الگ بات ہے, لیکن یہ فتنے کے نام پہ جو مکمل دروازے بند کیے نا, وہ کھولنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیں. تو لہٰذا ویمن امپاورمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں جو انڈیویجولی جماعتیں, تنظیمیں, مساجدیں اور مسلم آرگنائزیشن مل کے, یا اگر آپ جنرل ریلیجیس پلیسز, تو سارے ریلیجیس پلیسز پہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. اور مسجد میں تو خاص طور سے ہمارے پاس جواز ہے. بہت سارے مذاہب میں اجازت نہیں ہے, ہمارے پاس تو آلریڈی سب کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کا ہم فائدہ اٹھائیں اور واقعی میں عورتوں کو جو ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے وہ دینے کی ہم کوشش. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.